میں ایک افغانی کے ساتھ شرکت پر چائنا ملک سے ٹائر براستہ کراچی راہداری پر جلال آباد کو لاتا اور پھر وہاں سے گاڑیوں پر 4 یا 6 ٹائر پشاور تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس ٹائر پر حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان لانے پر پابندی ہے۔ اس طرح اس ٹائر پر حکومت پاکستان کے کسٹم والوں کو اور پولیس والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ یہ مال لانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ حکومت کی طرف سے جب ایک چیز کی اجازت نہ ہو تو شرعی نقطہ نظر سے بھی اس کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا آپ کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا اور اس سے آپ کو کوئی انکم ملی ہے تو وہ انکم ناجائز نہیں ہوگی، آپ کی وہ آمدنی ناجائز اور حرام نہیں ہوگی، لیکن آپ کا یہ کام کرنا چونکہ خلاف قانون ہے، حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور حکومت کے جائز قوانین کی پابندی کرنا شرعی نقطہ نظر سے واجب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں، بٹ اس سے جو آپ کو انکم اور آمدنی مل رہی ہے وہ ناجائز نہیں ہوگی۔ ایکونیکس اور فورسیج میٹا فورس جیسی کمپنی میں آن لائن بزنس کرنا جائز ہے؟ یہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں فورسیج کمپنی کا۔ دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی کمپنی ہے نا، ملٹی لیول مارکیٹنگ، یہ دنیا کے اندر آپ اگر دیکھیں نا، ہر کوئی تیسرے چوتھے دن ایک نئی کمپنی آ رہی ہوتی ہے، اور بیسک اس کی ملٹی لیول مارکیٹنگ ہوتی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کچھ پیسے دے کر اس کے ممبر بنتے ہیں، پھر آپ آگے ممبر بنانا شروع کرتے ہیں، جتنے ممبر بنتے چلے جاتے ہیں اس کا جو کمیشن ہے اس میں آپ کو بھی حصہ ملتا چلا جاتا ہے۔ تو جو ملٹی لیول مارکیٹنگ بیس جتنی بھی کمپنیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کمپنیوں کا مقصد اپنی پروڈکٹ سیل کرنا نہیں ہوتا، یہ اپنی پروڈکٹ نہیں بیچنا چاہ رہے ہوتے، یہ جسٹ ممبر بنا کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی انویسٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ پیسے دیتے ہیں ممبرشپ کے لیے، پھر اگر آپ ممبر بنانے میں کامیاب ہو گئے تب تو آپ کو مثال کے طور پر 1000 روپے ملیں گے، آپ ممبر بنانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس کے اندر قمار کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، جوئے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ مشکوک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت کچھ آ جائے، ہو سکتا ہے جو آپ نے انویسٹ کیا وہ بھی چلا جائے۔ پھر اس کے اندر دھوکے کا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر غرر کا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ اگر براہ راست آپ کسی کو ایجنٹ بنا رہے ہیں، ممبر بنا رہے ہیں، اس کا اگر آپ کو کمیشن ملتا ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس کو آپ نے ممبر بنایا نہیں، بلا واسطہ 2 3 4 لوگوں نے آگے جا کے جس کو ممبر بنایا اس کا بھی آپ کو کمیشن مل رہا ہے، یہ جو آپ کو کمیشن مل رہا ہوتا ہے اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہوتی، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی شریعہ کانٹریکٹ کے آپ کو اس کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، اور یہ صرف فورسیج کمپنی کا مسئلہ نہیں ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ جس کو کہتے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ، تو یہ جس نام سے بھی آ جائے حکم اس کا یہی ہوگا، آپ چاہے نام کچھ بھی رکھ لیں، تبدیلی کر لیں، جب تک اس کو شریعہ کمپلائنٹ، اس کی ہر چیز کو آپ شریعت کے مطابق نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ اس کے شریعہ پوائنٹ آف ویو سے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کنونشنل بینک میں کام کرنے والوں کی عبادت، نماز، روزہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں کنونشنل بینک میں ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ساری جابز کنونشنل بینک کی ناجائز نہیں ہوتی، بعض جابز ایسی ہیں جو کنونشنل بینک کی بھی جائز ہیں، اگر اس کی انوالومنٹ سودی لین دین کے اندر براہ راست نہیں ہے تو ایسی کوئی بھی جاب ہو کنونشنل بینک میں وہ جائز ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر اس کی کوئی جائز جاب ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ براہ راست حرام کے کام میں ملوث ہو کر اس کی تنخواہ مل رہی ہے تو ایک ہے نماز پڑھنا، مثال کے طور پر کسی پہ نماز فرض ہوئی، ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی، تو ہم یہ تو کہیں گے اس کی نماز ہو گئی۔ نماز ہونے کا مطلب یہ کہ اب اس کے ذمے میں نماز نہیں رہی، نماز اس پہ فرض نہیں رہی، اس کے ذمے سے اتر گئی، لیکن قبول ہونا نہ ہونا یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور کئی احادیث میں اس بات پر احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرام کھانے والے کی عبادات کو قبول نہیں کرتے۔ اس نماز کی وجہ سے اس کو جو ثواب ملنا چاہیے تھا، جو برکات ملنی چاہیے تھی، جو اس کے اثرات ہوتے اس کی زندگی پر، ظاہر ہے وہ اثرات اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اب اس میں بعض اوقات پھر لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا تو مطلب ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، نماز جب قبول نہیں ہو رہی تو فائدہ کیا ہے؟ تو بھائی اس کا یہ حل نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ سود کھانا چھوڑ دیں، اس کا حل یہ ہے کہ حرام کھانا چھوڑیں۔ جب گناہ اور نیکی کا آپس میں ٹکراؤ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ نیکی بھی چھوڑ دیں، جسے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ یار داڑھی بھی رکھی ہے جھوٹ بھی بول رہا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی داڑھی کاٹ دے، اس کا مطلب جھوٹ بولنا چھوڑے، اس کا تو مطلب یہ ہوگا کل آپ کسی کو کہیں آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں معاذ اللہ کہ وہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ تو جب نیکی اور گناہ کا ٹکراؤ آئے تو گناہ کو چھوڑا جاتا ہے، نیکی کو نہیں چھوڑا جاتا، تو اس کو یہ کہنا چاہیے یا سوچنا چاہیے یا ترغیب اور دعوت دینی چاہیے کہ گناہ کے کام کو چھوڑا جائے، نہ یہ کہ اس گناہ کی وجہ سے نیکی کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی کرتا ہے
اس کا تو مطلب ٹھپا لگ گیا اس بات پر کہ اس گناہ نے اپنا اثر اس پر دکھا دیا، ظاہر کر دیا، اس لیے کہ جب تک آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس ناجائز کام میں بھی ملوث ہیں، ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن یہ نماز آپ کو اس برے کام سے روک دے. لیکن اگر ایک آدمی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، نیک کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب آپ نے پورا اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا. یہ بہت خطرناک بات ہے.